جیسے خزاں کے بعد بہار کا دور شروع ہونے لگتا ہے تو درختوں پر اس کے کچھ اثرات پہلے ہی نمودار ہو جاتے ہیں، یا جیسے رات کے بعد صبح طلوع ہونے لگتی ہے تو افق پر شفق کی سرخی پھیل جاتی ہے، یا جیسے بارش ہونے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، ایسے ہی دو جہاں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہوا کچھ ایسے واقعات پیش آ رہے تھے جو دنیا والوں کو بتا رہے تھے کہ ظلم کی خزاں کا دور ختم ہونے والا ہے۔ کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہو رہی تھیں جنہیں دیکھ کر عقل والے جان گئے تھے کہ جہالت کی طویل شب رخصت ہونے والی ہے۔ کچھ ایسی علامات نظر آ رہی تھیں جن سے ثابت ہوتا تھا کہ رحمت کی بارش ہونے والی ہے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا، اب تو وہ بہار جاویداں آنے والی تھی جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعائیں کی تھی۔ وہ صبح ہونے والی تھی جس کے طلوع کی بشارت حضرت موسیٰ، حضرت یسع، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام نے دی تھی۔ رحمت کی وہ بارش ہونے والی تھی جس کا انتظار یہود کو بھی تھا اور نصارہ کو بھی۔ میں تو آگے بڑھ کر کہوں گا، اس باران رحمت کا انتظار ان یتیموں کو تھا جن کے سر پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہ تھا، ان بیواؤں کو تھا جن کے دامن پر بیوہ ہونے کے سوا کوئی داغ نہ تھا۔ اس بہار جاویداں کا انتظار ان بچیوں کو تھا جنہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس صبح طابہ کا انتظار ان مظلوموں کو بھی تھا جن کی دستگیری کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس کا انتظار بحر و بر کو بھی تھا جو فساد سے بھر چکے تھے۔ اس کا انتظار آسمانوں کو تھا جس کی آنکھیں توحیدی سجدوں کو ترس گئی تھیں۔ اس کا انتظار ان فرشتوں کو بھی تھا جو اب صبح و شام نامہ اعمال میں گناہوں کا اندراج کرتے کرتے تھک گئے تھے۔ اس کا انتظار شمس و قمر کو بھی تھا جس کی روشنی سے استفادہ کرنے والوں میں کوئی مومن شامل نہ تھا۔ جی ہاں، ہر طرف انتظار ہی انتظار تھا، انسانوں کو انتظار، جنوں کو انتظار، فرشتوں کو انتظار، مظلوموں اور یتیموں کو انتظار، بیواؤں اور ستم رسیدہ بچیوں کو انتظار۔ یہ انتظار تھا ایک مصلح کا، یہ انتظار تھا ایک نجات دہندہ کا، یہ انتظار تھا ایک مشفق و مربی کا، اور نامعلوم کتنے ہی لوگ یہ انتظار کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ آپ انتہائی باذوق ہیں اور ذوق کے کلام کو پسند کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ سے اسی انداز سے مخاطب ہوتا ہوں۔ یہ کون آ رہا ہے کہ شرف انسانی کی مٹتی ہوئی قدریں پھر سے بحال ہو رہی ہیں؟ یہ کون آ رہا ہے کہ ہر میں حق کے پرچم چاروں طرف لہرا رہے ہیں؟ یہ کون آ رہا ہے کہ ہوا کی بیٹی کے برہنہ سر پر چادر رحمت ڈال دی گئی ہے؟ یہ کون آ رہا ہے؟ چار دانگ عالم غلبہ حق کا اعلان ہونے لگا ہے۔ یہ کون آ رہا ہے کہ آتش کدوں کی آگ بجھ گئی ہے؟ یہ کون آ رہا ہے کہ باطل کے ایوانوں پر لرزہ طاری ہے؟ یہ کون آ رہا ہے کہ ابلیسیت کے گھر پہ صف ماتم بچھ گئی ہے؟ یہ کون آ رہا ہے کہ رنگ و نسل کے بت پاش پاش ہو گئے ہیں؟ یہ کون آ رہا ہے کہ جبر کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے غلاموں کی دنیا میں آزادی کا سورج طلوع ہو رہا ہے؟ یہ کون آ رہا ہے کہ سکتی ہوئی انسانیت کے ویران آنگن میں گنگناتی ہوئی خوشبوئیں رقص کرنے لگی ہیں؟ یہ کون آ رہا ہے کہ جس کے نقش قدم پر تاریخ کا سفر جاری تھا، جاری ہے، جاری رہے گا؟ یہ کون آ رہا ہے جس کے آنے سے زمین پر عدل کا نفاذ ہوگا؟ یہ کون آ رہا ہے کہ ہر بریرہ شاخ مسکرانے لگی ہے؟ یہ کون آ رہا ہے کہ پیاسی زمینوں اور بنجر ساحتوں میں ابر کرم کی رم جم ہونے لگی ہے؟ یہ کون آ رہا ہے جس کے اسم گرامی کائنات کی ہر شے کی زبان پر رواں دوا ہے؟ یہ کون آ رہا ہے کہ خالق کائنات اور اس کے ملائکہ بھی اس پر درود بیچتے ہیں؟ یہ کون آ رہا
رہا ہے کہ قرآن اس کی اطاعت کو خدا کی اطاعت قرار دے رہا ہے؟ یہ کون آ رہا ہے جس کے فیض کا چشمہ قیامت تک جاری رہے گا؟ یہ کون آ رہا ہے جس کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا ہے؟ یہ کون آ رہا ہے جس کا ہر نقش پا خورشید بن کر دلوں پر طلوع ہو رہا ہے، اور طلوع کا یہ منظر قیامت تک ہر لمحے اور ہر ساتھ مقدر بن کر جگمگاتا رہے گا؟